السلام علیکم کلاس 5 ہم نے اپنا چیپٹر قرارداد پاکستان اردو میں کمپلیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہمیں ایکسرسائزز دی گئی تھیں اس میں ہم نے سے کوشچن آنسر کرے تھے، الفاظ ٹھیک ہے معنی لکھے تھے، اور کوشچن نمبر 4 اور 5 کو جو ہے وہ ہم نے کراس کیا تھا، اینڈ کوشچن نمبر 6 کیا تھا جملوں کو درست کر کے لکھیں. اب کوشچن نمبر 4 اور 5 میں سے آپ نے صرف 5 کو کراس کرنا ہے اور کوشچن نمبر 4 کو جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. کوشچن نمبر 4 میں اپنے وطن پاکستان کے متعلق آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوشچن آپ لکھیں گے، اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے میرا وطن پاکستان. ٹھیک ہے، اپنے نہیں میرا وطن پاکستان آپ ہیڈنگ ڈالیں گے. ہیڈنگ میں کوشچن میں آپ یہی لکھیں گے. پھر آپ نے اپنے وطن کے متعلق اس میں 10 جملے لکھنے ہیں کہ پاکستان کب آزاد ہوا، کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنے لوگوں نے جد و جہد کری، اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے بننے کے بعد پاکستان کو کیا مطلب پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، دارالخلافہ کیا ہے، یہاں یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کے جو لوگوں کا رہن سہن ہے وہ کیسا ہے، یہاں کے خوبصورت مقامات کیسے ہیں، اور آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے. اس طریقے کے آپ نے 10 جملے جو ہیں وہ اس میں نوٹ ڈاؤن کرنے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا قربانی کی عید. دیکھیں اس چیپٹر میں جو ہے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں. ٹھیک ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے بارے میں جو ہے آپ کو اس میں بتایا جا رہا ہے. اس میں کیونکہ مسلمان قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، تو اس عید کو قربانی کی عید کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک آپ کو اسٹوری دی گئی ہے ایک گھر کی، جس میں ایک جو اس کے کردار ہیں مین، وہ ایک امی ہیں. ٹھیک ہے، ایک شمائلہ ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے، اس کی امی اور شمائلہ اور اس کی امی کے جو ہے وہ درمیان یہ پوری کہانی، یعنی یہ جو گفتگو ہے یہ اس میں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، مکالمہ کہہ سکتے ہیں آپ اسے ایک طریقے کا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں عید سے ایک روز پہلے کا جو دن ہے اس کا ذکر ہے کہ عید سے ایک روز پہلے شمائلہ کے ابو جو ہیں جب وہ دفتر سے آتے ہیں تو وہ ایک دمبا خرید کر لاتے ہیں. وہ دمبا بہت موٹا تازہ خوبصورت ہوتا ہے، اور شمائلہ جو ہے وہ اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑتی بھی آتی ہے اور اپنی امی سے کہتی ہے، اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر اپنی امی کے پاس جاتی ہے بھاگ کر، اور انہیں بتاتی ہے کہ ابو جو ہیں وہ دمبا لے کر آئے ہیں. پھر ان کی امی باہر آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اچھا بیٹی کدھر ہے دمبا؟ تو شمائلہ کہتی ہے وہ باہر صحن میں ہے. پھر وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ ابو جان یہ دمبا کیوں لے کر آئے ہیں؟ اور تو اس کی امی پھر اسے بتاتی ہیں کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے کل عید ہے، عید کی نماز کے بعد ہم اس کی قربانی کریں گے. پھر وہ اس قربانی کے بارے میں اپنی مدر سے جو ہے وہ سوالات کرتی ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اور یہ تو بہت موٹا تازہ دمبا ہے، اور ہم اس کا اتنا سارا گوشت ہم کیسے کھائیں گے؟ تو اس کی امی جو ہیں وہ پھر اسے بتاتی ہیں کہ دمبے کا سارا گوشت ہم خود نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم اپنے لیے تھوڑا گوشت رکھیں گے، اور باقی جو ہے رشتہ داروں، ہمسایوں اور غریبوں میں گوشت کو تقسیم کر دیں گے. پھر شمائلہ اپنی امی سے سوال کرتی ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح گوشت تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس کی امی اسے بتاتی ہیں ہاں اسی طرح کرتے ہیں تقسیم. پھر شمائلہ اپنی امی سے سوال کرتی ہے کہ سارا گوشت گھر میں کیوں نہیں رکھتے، دوسروں میں تقسیم کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ قربانی جب گھر میں آپ کے گھر ہو رہی ہے، جیسے جس کے بھی گھر ہو رہی ہے قربانی، تو وہ سارا گوشت خود کیوں نہیں رکھتے، وہ کچھ گوشت رکھ کے تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر اس کی امی بتاتی ہیں انہیں چونکہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اس دن بہت سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اس خوشی میں انہی لوگوں کی طرح جو بہت امیر ہیں ان کی طرح شریک ہو سکیں. تو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ انہیں جو ہے وہ گوشت وغیرہ ان کے ساتھ ان کے گھروں پہ تقسیم کرتے ہیں. پھر شمائلہ کہتی ہے کہ روزوں کے بعد جو عید آتی ہے اس میں ہم قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر اس کی امی بتاتی ہیں کہ اس جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اس کا مقصد کیا ہے.